ہلاکو خان کی بیٹی ایک دن بغداد میں گشت کر رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک جگہ پر ہجوم لگا ہوا ہے، تو اس نے پوچھا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، لوگ کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ تو اس کو کہا کہ ایک مسلمانوں کا عالم دین ہے، وہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اس وجہ سے لوگوں کا یہاں پر ہجوم ہے۔ اس نے کہا کہ وہ عالم دین کو میرے پاس لے کر آئیں۔ تو ان کے جو خدمت گزار تھے شہزادی کے، وہ اس عالم دین کے پاس گئے اور اس کو آپ کے پاس حاضر کیا۔ وہ شہزادی عالم دین سے پوچھنے لگی، سوال کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے؟ تو عالم دین نے جواب دیا کہ ہم یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس نے پھر سوال کیا کہ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو تو کیا تم لوگ اس بات پہ یقین نہیں کرتے، اس بات کو نہیں مانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو غلبہ دینا چاہے تو وہ اس کو غلبہ عطا کرتا ہے؟ تو عالم دین نے جواب دیا، فرمایا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ غلبہ دینا چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غلبہ عطا فرماتا ہے۔ اس لڑکی نے پھر سوال کیا، شہزادی نے، کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے غلبہ عطا کرتا ہے، یعنی شہزادی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں تم لوگوں پر غلبہ عطا کیا ہے۔ تو عالم دین نے کہا، جی بالکل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ہم پر جو ہے وہ غالب کیا ہے۔ اس نے کہا کہ جب خدا نے ہمیں تم پر غلبہ دیا تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ خدا جو ہے وہ ہم سے زیادہ پیار کرتا ہے بنسبت تم مسلمانوں سے۔ تو جب اس نے یہ سوال کیے، اس کے بعد عالم دین نے اس سے کچھ سوال کیے۔ عالم دین فرمانے لگے کہ اے شہزادی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب بکریاں ہوتی ہیں اس کے لیے ایک چرواہا ہوتا ہے؟ تو اس شہزادی نے کہا کہ ہاں بالکل، اس کے لیے۔ اس کے بعد عالم دین نے کہا کہ اس چرواہے نے بکریوں کے لیے کچھ یعنی ریوڑ کے لیے کتے رکھے ہوتے ہیں جو اس ریوڑ کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو شہزادی نے کہا کہ جی ہاں بالکل، کچھ کتے رکھے ہوتے ہیں جو اس ریوڑ کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو عالم دین نے فرمایا کہ جب چرواہے سے کچھ بکریاں ریوڑ سے باہر نکل جائیں تو پھر چرواہا کیا کرتا ہے؟ تو اس لڑکی نے جواب دیا، شہزادی نے، کہ وہ چرواہا اس کتوں کو جو ہے بکریوں کے پیچھے دوڑاتا ہے یہاں تک کہ وہ بکریاں واپس ریوڑ میں آ جائیں۔ تو عالم دین نے فرمایا کہ وہ کتے کب تک اس کے پیچھے بھگاتا ہے؟ شہزادی نے کہا کہ تب تک اس کے پیچھے کتے کو دوڑاتا ہے جب بکریاں اپنے ریوڑ میں واپس نہیں آ جاتی، اپنے مالک کے پاس واپس نہیں آ جاتی، تب تک وہ کتے جو ہے ان بکریوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو وہ عالم دین فرمانے لگا کہ اے شہزادی، تمہاری بھی مثال اسی طرح ہے، یعنی تم لوگ جو اس دنیا میں ہو اور ہم پر مسلط کیے گئے ہو، تو یہ ہم پر تم لوگ اس وجہ سے مسلط کیے گئے ہو کہ ہم نے اپنے رب کا در چھوڑ دیا، ہم نے اپنے رب کی نافرمانی شروع کی ہے، جس کی وجہ سے خالق کائنات نے تم لوگوں پر ہم کو مسلط کیا ہے۔ اور جیسے ہی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جائیں گے تو یقیناً تم لوگ ہم سے دور ہو جاؤ گے۔ تو وہ فرمانے لگے، جس طرح کہ آج دیکھیں کہ یہودی ہو گئے، عیسائی ہو گئے یا ہندو ہو گئے، یہ سب ہم پر مسلط ہے۔ کیوں ہم پر مسلط ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی شروع کی ہے۔ ہم نے شراب، جوا، رشوت، زنا، ان چیزوں کو ہم نے عام کیا۔ تو جب یہ چیزیں عام ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہم پر مسلط کر دیتا ہے، یہاں تک کہ جب ہم اپنے رب کے حضور آ جاتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں،
اس کے سامنے گر گراتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، تو اس وقت یہ لوگ ہم پر غالب نہیں آتے بلکہ ہم ان لوگوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ تو آج بھی ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائیں اور سچے دل سے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں ہم توبہ کریں۔